جی اے ساؤنڈ والا بھائی کو کم کر دے قبلہ دی آواز سے سمجھ آوے جی آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں مزید اضافہ فرمائیں صلوات سارے صاحبان اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ سید صاحب مومن جہاں بھی عزادار مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے نا جی اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ سید صاحب کو میرا مالک صحت و سلامتی میرے شاہ جی کو عطا فرمائے۔ میں اتنا کم وقت میں آپ سے ایک دو گزارشات کرنی ہے کہ میرا خیال ہے شاید اظہر صاحب کو بھی یقین نہ آئے کیونکہ انہوں نے ابھی تجربہ کیا ہے کہ مولوی تھوڑا نہیں پڑھا لیکن مالک میرے عزیز کو مزید بخت دے، راحت کی عزت میں اللہ اضافہ فرمائے اور یہ اپنوں کے لیے مزید راحت بن سکے۔ وقت تو ہے نہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ لوگ ہیں میرے اس ملک میں جو لوگوں کو نئے نئے ہادیوں کے ایڈریس بتاتے پھر رہے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہدایت والے قبیلے بہت سے ہوں گے، رہنما بہت سے ہوں گے، لیکن اس دنیا میں قبیلے بہت سے، سید صاحب واحد قبیلہ، اکلوتا قبیلہ آل محمد کا ہے کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اللہ اپنی عبادت بھی وصول نہیں کرتا۔ آپ جیئے صاحب، مہربانی صاحب، جس معاشرے میں میری طرف دیکھیں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں نا، اس معاشرہ میں دین میں بھی بندے چالاکیاں کر رہے ہیں، اور چالاکی یہ ہے کہ لوگ فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ بیٹا آپ دھیان دے رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟
کہ لوگ آگے اللہ کو کر دیتے ہیں، لکھوا کے پھرتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اتنا مجھے محسوس نہیں ہوتا جن تسی باریک ہو. اور جس بندے نے فرنٹ پہ اللہ کو کیا ہوا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اظہر صاحب ہن اللہ نال متھا کون لائے؟ مطلب یار سوچنے والی بات، میری بات آپ سمجھیں گے نا. جب ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی. جی حضرت صاحب بانی ہے، آپ نے نوکری پوری کر لی، میری جان اگلے سال مالک زندگی. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں، میں 2 لفظ کہہ دیتا ہوں. آپ متوجہ ہیں سرکار؟ نہیں مطلب دیکھیں، جب ایک بندہ کہے اور خدا جانتا ہے، یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ بندے اپنے حساب سے پھر میرا بیسیکلی میرا شہر ڈسٹرکٹ ضلع گجرانوالہ ہے. گجرانوالہ اگر جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی، جغرافیے کی، تو گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں بات آہستہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دانا دوست ہیں. میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ گجرانوالہ ماشاءاللہ اظہر بھی سمجھتے ہیں، آپ کا بھی آنا جانا ہے. گجرانوالہ ایک سٹی ہے. عرصہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، مجھے بچوں کے تعلیمی سلسلے، میری طرف دیکھیں نا، مجھے موقع دیں تو سیدھے میرے دل والے پاس ہو، دھیان کرو. میں جلدی بات میں نے مکمل کرنی ہے. میرا آبائی شہر گجرانوالہ ہے، ٹھیک ہے. میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ بچوں کی تعلیم مجھے ہجرت کروا کے لاہور لے آئے. بحریہ میں ہوں. ہجرت رسول اللہ کا فرمان ہے، ہجرت کے فوائد ہی بے انتہا ہے. لیکن اس ہجرت کے جو سادہ ہجرت ہو، اس ہجرت دا کوئی ثواب نہیں. پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے تے لاہور آ کے کاظمی صاحب. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیمرہ موجود ہے اور میرا خیال ہے اللہ کرے کہیں یہ بات پہنچ جائے. لہذا سر جو میں بات کر رہا تھا نا، گجرانوالہ میں بندے اتنے اللہ کے قریب ہیں کہ بارش جدے میں ہوتی ہے، سعودیہ میں بارش حضرت جدے میں ہوتی ہے، اور میرے شہر کے بندے گوندلا والا چوک میں چھتریاں لے کے پھرتے ہیں. اور بھائی حد ہو گئی. ایک رکشے والا وہ مین اڈے سے نکلا تو میں گاڑی میں جا رہا ہوں، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا میرے لیے میرا اللہ ہی کافی. پھر میں نے بہت جگہوں پہ لوگوں سے مجلسوں میں پوچھا کہ یار اگر رکشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا تو وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوتا؟ سب کیا ہے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ گاڑیوں کی بیک سکرین، دکانوں کے کاؤنٹر، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی. نیچے لکھا ہوتا ہے بابا جی القرآن. القرآن کا مطلب ہے کہ پڑھنے والے بچے، طلبہ، طالبات، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ میرے لیے میرا. میں مائک پہ تسلیم کر رہا ہوں کہ واقعی آیت ہے. آیت تو آیت رہ گئی، قرآن کے لفظوں کا، حرفوں کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن خدا را قرآن فہمی بھی تو ہے، قرآن سمجھو بھی تو صحیح کہ اللہ نے 2025 کے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دیجیے ہمارے لیے اللہ کافی.
کوئی آیت کا لہجہ دیکھو، اللہ نے حضور سے کہا تھا کہ محمد مکے میں ہر گھر میں لوگ بتوں کو خدا بنا کے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ محمد ان بت پرستوں سے کہہ دو، قل 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 حسبی اللہ، حبیب ان بت پوجنے والوں سے کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کا۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، ایک لمحہ مجھے دے، ایک لمحہ مجھے دے۔ وہ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے۔ مہربانی بیٹا، مہربانی سر بیٹا، اگر ایک لمحہ مجھے موقع دے۔ ایک بندہ، کیونکہ لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، پچھلے دنوں نا اظہر جی آپ کی جو، آپ کی نہیں بلکہ ہماری ذاکر برادری جو ہے، انہوں نے بھکر میں ایک میٹنگ کی تھی کہ جی یہ لائیو مجلسیں بند ہونی چاہیے۔ تو میں تو وہاں پہ نہیں تھا، مجھے ایک دوست نے کہا جی رضوی صاحب آپ کا موقف کیا ہے، لائیو مجلسیں چلنی چاہیے یا بند ہونی چاہیے؟ میں نے کہا جی چلنی چاہیے۔ کہنے لگے جی ذاکرین کچھ کہتے ہیں کہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جی نقصان جتنے بھی ہیں نا، ان نقصانوں پہ فائدہ بھاری ہے۔ کہنے لگے اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ میں نے کہا یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ جب سے مجلس لائیو چلنا شروع ہوئی ہے اور ہر بندہ موبائل پہ ہی دیکھ رہا ہے کہ یہ شیعہ ذاکر پڑھ رہا ہے، یہ شیعہ، میں نے کہا تب سے پاکستان میں کوئی بندہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گیا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں سرکار؟ لہذا مہربانی سر، لہذا مجلس کیونکہ لائیو چل رہی ہے تو اگر آپ اجازت دیں میں جلدی اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ اللہ کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی سید صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو آپ کا عقیدہ مبارک ہے، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے۔ کوئی الجھاؤ والی بات ہی نہیں ہے بابا جی۔ اگر ایک ہمارا بھائی کہتا ہے کہ جی ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، تو بابا جی انہیں اپنا پریکٹیکل صحیح کرنا چاہیے۔ بھئی آپ کا پریکٹیکل جب تک صحیح نہیں ہوگا آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا۔ جب آپ کہتے ہیں جی نہیں جی سنی یا رسول اللہ، شیعہ یا علی، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، اور بھائی اگر اللہ کافی ہے تو پریکٹیکل صحیح کرو، اور جب آذان دینے لگو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آذان یہیں پہ ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے۔ بسم اللہ صاحب، بیٹا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور آذان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں ہے۔ جب آذان واجب بھی نہیں ہے، اطلاع ہے، نماز کا ٹائم قرب و جوار میں پتہ چل جائے بس۔ میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں، آذان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں ہے۔ تو جب واجب بھی نہیں ہے تو میرا خیال ہے آپ اللہ اکبر ذرا سر لمبی کر لو، لیکن 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے محلے کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ویسے بھی امت مسلمہ کے پاس ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے مختصر آذان زیادہ چل جائے۔ ہاں نئی نئی چیزیں جو وائرل ہو رہی ہیں، ایک مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہ آذان ختم ہو جائے گی، ممکن ہے لوگ کہیں کہ یار ٹائم بھی بچتا ہے، اور یہ مختصر آذان صحیح ہے، کیونکہ کچھ دوستوں کو لمبی آذانیں تو برداشت نہیں ہوتی۔ نہیں میرا خیال ہے میں وضاحت نہیں کر سکتا،
وہ جس بندے کو اپنی گلی میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی پوچھے گا علی ولی اللہ والی اذان قرآن میں ہے؟ ہمارا حوصلہ دیکھو کبھی ہم نے بھی پوچھے تیری رات والی قرآن میں ہے یا سویر والی قرآن میں ہے؟ لو آپ ماشاءاللہ بڑے مولائی چہرے بیٹھے ہوئے، کوئی میرا بیٹا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی مسجد میں کسی شیعہ بچے نے چٹ بھیجی ہو کہ جناب آپ اپنی آذان قرآن سے دکھائیں۔ ایسے تو آپ چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں، پورے ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیعہ بچہ راحت چٹ بھیجے کسی بھی اہل اسلام کی مسجد میں کہ جی آپ اپنی نہیں، ایسا ہوا ہی نہیں۔ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہمارے بچوں نے آپ سے پوچھنا بھی نہیں، کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، اس ملک میں کسی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، لہذا مطلب ماڑے بندے کو ہمیں لتاڑ کے لنگن دا شوق۔ ضیاء اللہ کے دور میں شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر، اس کے بعد دوسرا ماشاء اللہ پرویز مشرف صاحب کا لگا، اگر آپ کا حافظہ صاحب دے رہے، پرویز مشرف صاحب نے اللہ جانے شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کیا کہا کہ 2 دن بعد ان مولویوں کی لاہور میں شیعہ مولویوں سے صلح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ وقت بالکل چلا گیا، ہم نے نہ مرشد بدلے نہ رہبر بدلے، زندگی کل بھی یا علی مدد تھی، زندگی آج بھی یا علی مدد ہے۔ یہ آپ ہمارے بھائیوں ہیں، آپ روٹھ جاتے ہیں نارم، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا کہ آپ کیوں روٹھ جاتے ہیں ہم سے؟ کبھی ہم نے بھی آپ کی جان کھائی ہے؟ وہ آپ ہمارے بھائیوں، بھائی سادہ زیادہ پیارے لگتے ہیں، آپ بے شک اپنے مسلک میں ہمیں پیارے لگتے ہو، پیارے اس لیے لگتے ہو کہ 77 سال ہوئے ہیں پاکستان کو علیحدہ ملک بنے، ان 77 سالوں میں بھی ہمارے یہ بھائی ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، یا شام والی دینی؟ اوہ ہمارے آپ بھائی ہیں، میری صرف اتنی اپیل پہ آپ دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ اگر اللہ کافی ہے اپنی اذانیں اللہ تک رکھو، اگر اللہ کافی ہے اپنا کلمہ اللہ تک رکھو، اگر اللہ کافی ہے نماز اللہ کی ذاتی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کو اللہ تک رکھو، لیکن آپ اللہ کی عبادت کو بھی اللہ تک نہیں رکھ رہے۔ ویسے آپ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اسی اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی۔ بھئی آپ کہہ رہے تھے اللہ کافی ہے، اللہ سے کہہ رہے ہو راستہ ان لوگوں کا دکھا، اپنے مذہبوں میں رہ کے ہمیں صرف اتنا بتا دو وہ نعمتوں والی فیملی کون سی ہے؟ آپ جیئے سر، مہربانی سر، مہربانی مجھے موقع دیں، منٹ زیادہ ہو گئے سر، مجھے موقع دیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ یہ میں اپنا تصور خیال پیش نہیں کر رہا، آیت اور آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ الحمد پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، رسول اللہ کا فرمان ہے، لہذا باقی صورتیں بدل کے پڑھنے کی گنجائش بھی ہے، اجازت بھی ہے، الحمد بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ الحمد میں مسلمان اللہ والے بھی کہتے ہیں
راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیرے انعام ہوں۔ ہر مذہب میں حضرت، ہر مذہب میں یہی ترجمہ ہے، ہر مذہب میں یہی ترجمہ ہے کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ کوئی بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں مجلس۔ بیٹا دولت والوں کا راستہ مسلمان نہیں مانتے، کہتے راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ جب دولت والوں کا راستہ نہیں مانگتے ہو تو پھر یونیورسٹیوں میں بچوں کو یہ جو لیکچر دیتے ہو کہ جی ایک بندے نے حضور سے آ کے کہا کہ ساری دولت میں تیرے اللہ کی راہ میں لٹا کے آ گیا، صرف جسم کے یہ کپڑے بچے ہیں۔ اور یہ جو دولت لٹا کے آیا ہے وہ دولت ہے، لیکن قرآن کے 30 پاروں میں اس کی دولت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا وہ دولت اللہ کے راستے پہ دی نہیں گئی، یا وہ دولت اس قابل نہیں ہوگی کہ اللہ ذکر قرآن میں کر دیتا۔ میں چھوڑ رہا ہوں، آپ جیے۔ ہاں ہاں، میں ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں، میں کسی کے کان میں باتیں کر رہا ہوں یار۔ اور جتنی دولت سناتے ہو نا، قرآن میں اس دولت کا ذکر نہیں ہے کہ سارا مال تجارت اللہ کے راستے پہ وہ دے کے آ گیا تھا۔ قرآن میں اس دولت کا ذکر ہے، لیکن اگر اللہ کے راستے پہ دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ادھار رکھتا ہے؟ حسین کی ماں نے روٹیاں 15 دی تھی، اللہ نے آیت 31 بھیج دی، پورا سورہ دہر سجدہ کا اور بی بی کے شہزادوں کا قصیدہ ہے۔ کاش فرصت ہوتی تو میں اس بات کو تھوڑا آگے، لیکن مجھے بات یہیں پہ روکنی ہے۔ راستہ دولت والوں کا نہیں، نعمت والوں کا۔ جی بسم اللہ آپ جیے۔ راستہ دولت والوں کا نہیں۔ اگر میں آپ کی فرمائش پڑھ رہا ہوتا تو تسی تے مکنے لے آئے ہو۔ یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے پرانی مجلس کا حوالہ دیا۔ جی متوجہ ہے سرکار؟ بس جی آپ بھی جیے۔ بات میں نے ختم کر دی۔ مسلمان مسلح پہ کیا کہتے ہیں شاہ جی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ پلیز اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوں۔ دولت والوں کا تو ہے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، او میری جان، دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ دولت کے سہارے پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ کہاں پہ ہیں یا واپسی ادھر ہوتی ہے مجھے نہیں اندر۔ دولت کے سہارے بندے ستاروں تک جا تو سکتے ہیں، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے اب جی یکم ذی الحج گزری ہے، علی و فاطمہ کے عقد کا دن تھا۔ میں بالکل اپنی بات کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، اور فضائلی میں بات چھوڑ رہا ہوں۔ ہمارے اس معاشرہ میں، میرے اور آپ کے اس ملک میں، ایک بات ہر مذہب کا بندہ کر رہا ہے، اسے اردو میں غلط العام کہا جاتا ہے۔ بابا جی ذرا زحمت فرمائیں گے؟ غلط العام کا مطلب ہے کہ بات عام ہو گئی ہے لیکن ہے غلط۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارے مذہبوں میں یہ رائج ہے۔ میں نے کئی بندوں کو کہتے سنے، بیٹے کا ولیمہ ہو رہا ہوتا ہے، ابا سلامیاں اکٹھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ کہتا ہے یار رشتہ داری تو نہیں تھی او بڑنے، لیکن بندے چنگے لب گئے نے۔
کیونکہ جوڑے عرشوں پہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اس ڈیڈی حضور سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ جی جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں، رشتہ داری تو نہیں تھی لیکن بندے چنگے ہی لب گئے نے کیونکہ جوڑے. یہ جو بندے چنگے لب گئے کہہ رہے ہو نا، یہ پتہ تو تجھے 6 مہینے بعد لگنا. لیکن آج تو کہہ رہے کہ جی جوڑے عرشوں پہ بنتے. میں خود اہم نہیں ہوں گا، یہ جگہ بڑی اہم ہے. ایک بندہ بھی پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہو. لو قرآن میرے سر پہ رکھو، میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ جوڑا ایک ہی تھا جو عرش پہ بنا تھا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ختم ہوگی بات سر، آپ جیئے. میں پھر کہہ رہا ہوں جوڑا ایک ہی تھا اور وہ علی و فاطمہ کا جوڑا تھا. وہ قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مرج البحرین، 2 سمندروں کا ملاپ ہوا. مرج البحرین یلتقیان. آیت کے اگلے لفظ ہیں بینہما برزخ لا یبغیان. بات مشکل ہے لیکن میں مطمئن کھڑا ہوں. اللہ فرما رہا ہے 2 سمندر آپس میں مل کے کہہ رہا ہے یلتقیان، وہ ملتے ہیں. اور آگے کہہ رہا ہے بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اپنی حد سے آگے نہیں ہے. اور اسی صورت میں پھر اللہ فرما رہا ہے یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، کہ ان 2 سمندروں سے 2 موتی نکلے. تفسیریں لکھتے ہیں بیان کرنے کا حوصلہ نہیں ہے کہ ایک موتی 15 رمضان کو آیا، دوسرا موتی 3 شعبان کو. کیا کہنے آپ جیئے سر، بہت شکریہ. ہاں یخرج، یہ میں کو اپنا خیال نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے. یخرج بیٹا یعنی خروج، خارج ہونا، نکلنا. یخرج منہما، یہ منہما عربی گرامر میں تثنیہ کا صیغہ ہے. منہما ان دونوں میں سے، یعنی وہ جو سمندروں کا ملاپ ہے. ہو سکتا ہے لائیو پروگرام کو سنیں یا کوئی بعد میں دیکھیں تو وہ کہیں یار یہ شیعہ علماء و ذاکرین جو ہے نا بس اپنے عقیدے پہ ہی بس پڑھے جاتے ہیں، سوچتے کچھ نہیں ہے. لہذا ہوگا بھی تو شیعوں کا عقیدہ ہوگا کہ مرج البحرین 2 سمندروں سے ملا، مراد علی اور فاطمہ ہے. یہ شیعہ عقیدہ ہوگا. اگر آپ اجازت دیں 2 منٹ میں بات کلیئر کر کے ممبر میں بھائی کو دے رہا ہوں. بیٹے مرج البحرین یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، بحر کہتے ہیں سمندر، بحرین 2 سمندر، 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، ان سے 2 موتی نکلتے ہیں. ایک حسن ہے ایک حسین. اگر کوئی بندہ کہے جی شیعہ عقیدہ اہل سنت عالم دین زندہ ہے، موجود ہے، ان سے تصدیق کروائے. بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری. ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. کتاب کے نام سے میری بات کی تصدیق ہو جائے گی. ان کی کتاب کا نام ہی یہی ہے کہ مرج البحرین فی مناقب الحسنین. جی بہتر، بہت شکریہ. ایک لمحہ دیں مجھے، ایک لمحہ دیں. ڈاکٹر طاہر القادری سے میری ملاقات دوحہ ایئرپورٹ پہ ہوئی. میں بھی مجالس کے لیے جا رہا تھا، وہ اپنے تبلیغی دورے پہ کہیں تو کچھ 2-4 گھنٹے کا وہاں پہ جہاز کا
وہ انتظار تھا. اکٹھے صوفے پہ بیٹھے. پاکستان میں جو علامہ سلامے یا منسٹر ہوتے ہیں نا, یہاں بندوں کے سلام کا جواب دینا بھی کوئی ایڈا پسند نہیں کرتے, لیکن باہر کے ملکوں کے ایئرپورٹ پہ جہاں 5 گھنٹے جہاز کا انتظار کرنا پڑے, پھر لب دے پھر دینے کوئی شلوار قمیض والا جی. تو اپنا قادری صاحب بیٹھے ہوئے تھے صوفے کی سائڈ پہ بالکل تنہا, میں بھی بیٹھ گیا. جب میں نے نام لیا تو اچھا سید صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مجالس کے لیے, کسی ملک کا میرا بھی تھا اب ذہن میں. تو جب خیر خیریت ہو گئی, میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا, ایک چھوٹی سی بات ہے. میں نے کہا قادری صاحب, یہ جب آپ آل محمد کے حق میں کتابیں لکھتی ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟ جب آپ, جیسا کہ یہ مارج البحرین تازہ مارکیٹ میں نے کہا جب آپ اہل بیت کے حق میں کتاب لکھتے ہیں تو آپ کو دشواری, کو لوگوں سے پریشانی؟ کہنے لگے سید صاحب آپ نے بڑی بات یاد کرا دی. میں نے جب مارکیٹ میں مارج البحرین فی مناقب الحسنین یہ کتاب میں نے مارکیٹ میں دی, اوپننگ ہوئی تو وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا. تو جب میں نے کتاب مارکیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا نا, تو میرے اپنے ادارے کے لوگوں نے کہا کہ قادری صاحب یہ آپ انوکھا وکھرا کام کر رہے ہیں, مہینہ ربیع الاول کا ہے. ربیع الاول میں بندے رسول اللہ کی سیرت پہ کتابیں دیتے ہیں. آپ ربیع الاول میں امام حسین کی اور امام حسن کی فضیلت, شاہ جی ذرا ہمت کریں, امام حسنین کی فضیلت پہ آپ کتاب دے رہے ہیں. ربیع الاول میں تو رسول اللہ پہ کتاب لکھنی چاہیے تھی, امام حسین پہ کتاب محرم میں دیتے. یہ رسول اللہ کے مہینے میں آپ نے شہزادوں کی کتاب مارکیٹ میں دی ہے. قادری صاحب کو اللہ بھائی زندگی دے, حضرت کیا سواد ہے. کہنے لگے جب میرے اپنے علماء نے کہا نا کہ ربیع الاول میں رسول اللہ پہ کتاب دینی چاہیے تھی, امام حسین کی کتاب آپ محرم میں دیتے, رسول کے مہینے میں آپ شہزادوں کی کتاب کیوں دے رہے ہیں؟ قادری صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں تسلی دی. میں نے کہا قبلہ صاحبان آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس گھر کے بزرگوں کو خوش کرنا ہو وہاں گھر کے بچوں کو تحفے دیے. ہائے ہائے ہائے, آپ جیے, آپ جیے, آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہیں. مسلمانوں تمہارے علماء یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ 2 سمندروں سے مراد سورہ الرحمن کا جہاں سے آغاز ہے, ان سمندروں سے مراد علی و فاطمہ ہے. ان کی شادی اور نکاح کے فیصلے عرش پہ ہوئے تھے. یہ معاشرے میں ڈرامہ کیا گیا کہ مشہور کر دو کہ جوڑے عرشوں پہ بنتے, تاکہ اگر کوئی بندہ علی و فاطمہ کی فضیلت پڑھے اور وہ کہے کہ جی بی فاطمہ کا جوڑا عرش پہ بنا تھا, تو اگلا سننے والا کہے گا یہ کیا فضیلت ہے, جوڑے تو سارے ہی عرشوں پہ, جوڑے تو سارے ہی. علی و فاطمہ کی فضیلت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ بات مشہور کر دی گئی کہ جوڑے عرشوں پہ, جوڑے. اوئے ہوئے ہوئے, اللہ کرے آپ اس بات پہ دھیان دے جائیں. میں کیمرے کی موجودگی میں ان اسلامی دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں کہ مذہبی ضدوں سے نکل کے ہمیں اتنا بتایا جائے اگر جوڑے واقعی عرشوں پہ بنتے ہیں پھر طلاق فرشوں پہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جی سر, واہ 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 واہ. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب حضرت رانا صاحب اپنے خصوصی انداز میں ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے. خوشنودی سرکار امام حسین علیہ السلام صلوات. مومنین
ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ 8 ذی الحج اسی امام بارگاہ میں مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور ذاکر حبیب رضا ٹھیک 10 بجے رون کے ممبر ہوں گے۔ مومنین ایک اور اعلان سماعت فرما لیں۔ لنگر کا وسیع انتظام ہے۔ راحت الفرد کے گھر میں جا کر جس موالی ملنگ نے لنگر کرنا ہے، دعوت عام ہے۔ خوشنودی ہے سرکار امام سجاد علیہ السلام صلوات۔ حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا قلیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہدیہ درود برات محمد مصطفیٰ۔ وستے رہنو بیڑے جنہ بیڑے ہیں ذکر آلے محمد آباد رہنو تھا مدد تھے اس مشن وزیرہ لیتی ہے تو دل کدی ویران نہ ہوں کہ ندلہ محمد و آل محمد دی ویران ہے۔ ان آنکھائیں کدی ندامت نہ ہوئے جنہ آنکھائیں جناب حسین بادشاہ دا حیا ہے۔ بہت بڑی دعا کر منگدا انشاءاللہ اس سوچ دا زاویہ کدی نہ بدلے جس سوچ دا مرکز بیمار کرنا ہے۔ بالیان دی وچھائی صفحے ماتم تسر مومنین دا دعایا اسا گناہگارہ دی نوکری میرا بارواں آقا اور حسنین شریفین دے دکھے پاس یا امام بڑی بار بچ قبول و منظور کرا۔ خصوصی طور پر منگدا زدران امام مظلوم میرا مالک دنیا دا کوئی غم آوے کھاوے۔ اپنی دعاوں دی قبولیت واسطے اپنے بیماروں دی صحتیابی واسطے اور بالخصوص اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے کوشش کر کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو۔ پانچ یا 7 منٹ نوکری تو تسی اتھے میرے سامنے نہیں آتے پہ جاؤ نہیں سارے نہ آ گیا جی ہاں بالکل سارے وانڈ کے آ گئے تو اڈی مہربانی اتھے آ جی بسم اللہ میرا مالک آباد جی میں بسم اللہ اچھا چلو میں پڑھ گا میرا مالک آباد رکھ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آنسو شہ مظلوم کی غم خاری میں، میرا آنسو شہ مظلوم کی غم خاری میں، 2 قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری میں۔ اے ہاتھ سلامت رہے مالک رزق بخت اضافہ فرما دے۔ مرنے قبر چ جانے پھر پتہ لگے گا حسین دی پھوڑی تے بہ کے رون دا فائدہ کیڑا ہو۔